औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम गुफ्तगू का सिलसिला आखिरुज़्ज़मा की अलामात कुबरा या बड़ी निशानियों तक ला चुके हैं, और कई अलामात जो मैंने बयां की या जो बयां करने जा रहा हूं उनकी कुछ तरतीब या सामने आने के वक्त पर भी बात करूं। एक गुजरी नशिस्त में जिक्र किया था कि अलामात कुबरा में से एक अहम तरीन सूरज का मगरिब से तुलू होना है, जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन सूरज का मगरिब से निकलना सिर्फ एक दिन के लिए होगा और उसके बाद फिर वो अपने मामूल की तरफ लौट जाएगा और फिर कयामत तक मशरिक से ही निकला करेगा। सिर्फ एक दिन के लिए मगरिब से तुलू होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज सहाबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो सूरज कहां जाता है? तो सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज चलते चलते अर्श के दरमियान पहुंचकर सजदे में गिर पड़ता है, हत्ता कि उससे कहा जाता है कि उठो और जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। वो लौटता है और फिर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा तुलू हो जाता है। एक रोज वो चलेगा और जब अर्श के नीचे अपने ठहरने की जगह पहुंचेगा तो उससे कहा जाएगा कि उठो और आज जाकर मगरिब से तुलू हो जाओ। चुनाचे वो सुबह के वक्त मगरिब से तुलू होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी भी ऐसे शख्स को फायदा ना होगा जो ईमान ना लाया हो या ईमान की हालत में उसने नेक अमल ना किया हो। सूरज, हमारा सूरज निजाम शमसी का मरकज है और हमारी जमीन से कुछ 3,03,000 गुना ज्यादा हजम में बड़ा है। सूरज एक सितारा है जो कि ज्यादातर हाइड्रोजन या लिथियम गैसों से बना हुआ है और तकरीबन 4 अरब साल से इसी तरह चमक रहा है। ये इसकी उम्र बयां होती है और जदीद साइंस के मुताबिक यह सितारा दीगर सितारों की तरह तेजी से अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा, लेकिन इस दौरान यह मजीद गर्म होता जा रहा है, इसका दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। यह मादे के इन्हदाम या बड़े मॉलिक्यूलर क्लाउड में ग्रेविटेशनल कोलैप्स के नतीजे में वजूद में आया। और यह जहन में रहे कि सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता बल्कि जमीन अपने मदार पे घूमती है, जिसके बायस सूरज हमें हरकत करता नजर आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस आप तसव्वुर करें कि गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं तो गाड़ी से बाहर आपको दरख्त, इमारतें, सब कुछ पीछे की तरफ हरकत करते नजर आए। अब जब हम जमीन पे खड़े होकर सूरज को देखते हैं तो ना हम हरकत कर रहे होते हैं और ना ही सूरज, बल्कि गाड़ी की तरह सिर्फ जमीन हरकत कर रही होती है। जमीन मशरिक की तरफ से अपने मिदार पर घूमती है और चंद मुफस्सिरीन के मुताबिक वो अचानक अपनी गर्दिश तब्दील कर दी। लेकिन चंद उलमा मगरिब से सूरज तुलू होने को भी अलामती करार देते हैं और मगरिबी और लादीनी तहजीब जो कि इंतहाई पुरकशिश और आंखें खीरा करती तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं, उसे वो सूरज का सा धोखा या सराब करार देते। तौबा का दरवाजा बंद हो जाने पर भी उलमा में इख्तिलाफ है और चंद के नजदीक मुसलमान चूंकि अपने गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद इनफरादी तौर पे तौबा भी करते हैं, खुद को गुनाहगार भी कहते हैं, इसलिए यह तौबा का दरवाजा मुसलमानों के लिए बंद नहीं होगा, बल्कि यहूदी जो कि इनफरादी भी नहीं और इज्तिमाई भी नहीं, तौबा नहीं करते बल्कि खुदा का मुंतखब बंदा अपने आप को कहते हैं, चोजन पीपल, यह दरवाजा उनके लिए बंद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाते हैं यहां तक कि उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और उनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार करके रखा है।
तौबा से ही मुतालिक एक और हदीस यूं है कि हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला रात के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद दिन के वक्त गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद रात के वक्त गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद होना कयामत की अलामात कुबरा में से एक इंतहाई अहम अलामत है। एक ऐसी साथ, एक ऐसा वक्त जिसके बाद हजारों लाखों साल से जमीन पर आबाद इंसान फिर किसी दुआ, किसी मग़फ़रत या इल्तिजा के लिए हाथ ना उठा सकेंगे। आखिर ज़मा की आखिरी नशिस्तों की जानिब बढ़ने से पहले इस मरहले पे मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि इस गुफ्तगू को गुजरे कई रोज से दुनिया भर में हजारों या लाखों लोगों ने सुना और किसी हद तक समझा, या कुछ लोगों ने शायद बात नहीं समझी। मैं कोई आलम दीन नहीं हूं, ना ही कोई मुफक्कर या स्कॉलर, लेकिन 2004 के बाद से जब एंड ऑफ टाइम पहली बार ये गुफ्तगू मैंने की थी, तब से ये मौजू मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसालिक और साइंस के हवाले से मेरी तहकीक का मौजू रहा है। इसलिए मैं उस पर किसी हद तक गुफ्तगू के लिए खुद को काबिल तसव्वुर करता हूं, और जहां कमजोर पाता हूं वहां उलमा से रुजू करता हूं या किताबें देखता हूं, जो कि अक्सर इस मौजू पर मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, या दुरुस्त करना होता है तो मुझे दुरुस्त करते हैं। मुख्तलिफ मसालिक के उलमा भी और मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी। चंद साल पहले तक मेरे लिए ये बात नाकाबिले कयास थी कि दुनिया में फिर इस बड़े पैमाने पर ना खत्म होने वाली जंगें छिड़ सकती हैं, और ये भी किसी के गुमा में नहीं था कि सोवियत यूनियन के टूटने के चंद साल बाद ही मशरिक़ वुस्ता का जोग्राफिया भी तब्दील हो जाएगा, और अब यूरोपीय यूनियन भी लरज रही है, जिसका बिलाशुबा आने वाले दौर में एक बड़ा अस्करी पहलू भी सामने आएगा। फिलहाल कहना बहुत दुश्वार है कि क्या नेटो अपनी मौजूदा हैसियत बरकरार रख पाएगा या नहीं, और दुनिया में जो जंगें हैं फिर उनका क्या बनेगा, नेटो कहां खड़ा हो। यह बहरहाल तय है कि आप किसी भी तनाज़े या जंग का जायजा लें तो उसका एक मजहबी पहलू जरूर आपको नजर आएगा। ताहम आखिर ज़मा से मुतालिक यह तय है कि इस मामले में किसी सदी, साल या महीने के हवाले से कोई खबर ना कुरान मजीद में है और ना ही अहादीस में, लेकिन जो कुछ बयां हुआ उससे वाक़यात और हालात की एक मखसूस तरतीब जरूर बनती है। अहादीस में वाज़ेह है कि इस सिलसिले की पहली बड़ी जंग में मुसलमान और ईसाई एक तीसरी ताकत, जो कि गालिबन यहूदी होंगे, उनके खिलाफ मुसलमान और ईसाई मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों को भरपूर फतह हासिल होगी। लेकिन उसके बाद मुसलमानों और ईसाइयों में भी सख्त इख्तलाफ और तफरुका पैदा हो जाएगा, और फिर ये मुसल्लह मारका आराई और शदीद जंग का रास्ता इख्तियार करेंगे, जिसमें मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। अहादीस से यह भी रहनुमाई मिलती है कि तुर्की, लिबनान, शाम, लीबिया, इराक और दीगर कई ममालिक मुसलमानों के हाथों से निकलेंगे, यहां तक कि ईसाई मुसलमानों को शिकस्त पे शिकस्त देते हिजाज में खैबर के मकाम तक पहुंच जाएंगे, और इस जंग में यहूदियों की तमाम दिली हमदर्दियां और अमली ताउन भी ईसाइयों को हासिल होगा। तमाम सरमाया, उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और जहानत, लेकिन यहूदी अमलन जंग में गालिबन शरीक नहीं हो।
اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جب امام مہدی کا ظہور اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی مکہ المکرمہ میں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا۔ خوش آمدید۔ امام مہدی کے حوالے سے پچھلی کئی نشستوں میں ذکر ہوا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ انہی کے دور میں وہ جنگ عظیم، یہاں کو باطل کا آخری معرکہ ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہذا یا آخری جنگ، یا ہرمجدون، یا آرمگیڈن، یا ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑا مارکہ دراصل کئی جنگوں پر مشتمل ہوگا، بڑی جنگوں پر، جو کہ مختلف محاذوں پر ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوں گی دنیا کے کئی علاقوں میں، لیکن ان تمام محاذوں کی مرکزی کمان امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، جو کہ اس وقت دمشق کے قریب الہات کے علاقے میں ہوں گے، جو کہ 370 کلومیٹر پر پھیلا وہ علاقہ ہے جو اس وقت بدترین خونریزی کا شکار ہے۔ پھر مشرق وسطیٰ کے حالیہ خانہ جنگی کے حوالے سے ایک اور اہم جنگ جو کہ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی، یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا، اب دوبارہ اس پر غور فرمائیے، میں پھر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کے رہے گا کہ اہل روم دابق یا اماک کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف سے ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو کہ اس وقت بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے سفارہ ہوں گے تو اہل روم مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اس پہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو کہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی ایک تہائی فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پہ ڈال کے ابھی مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کے یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر روانہ ہو جائیں گے، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچ جائیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو اپنے امیر یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ اللہ کا دشمن یعنی دجال کی طرف اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ اگر اسے چھوڑ بھی دیتے تو وہ اسی طرح گھل کے ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ اس کو انہی کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھائیں گے جو کہ نیزے پہ لگا ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس پہ غور کریں تو سب سے پہلے دابق کا نام سامنے آتا ہے جو کہ شام کے شمالی علاقے میں ترکی کی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ علاقہ ہے جہاں 1516 عیسوی میں مصر کے مملوک حکمرانوں اور عثمانیوں کے درمیان وہ فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی جس میں عثمانیوں کو فتح کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے پر ان کی خلافت قائم ہو گئی۔ یہاں اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کا مقبرہ تھا جو اگست 2014 میں دولت اسلامیہ یا داعش نے یہاں قبضے کے بعد تباہ کر دیا۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ داعش کا ہر ماہ جو رسالہ جاری ہوتا ہے اس کا نام بھی دابق ہے، اور ہر رسالے پہ ابو مصعب زرقاوی سے منسوب ایک قول بھی وہ درج کرتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ بیان کی اس میں ایک اور مقام کا ذکر ہے یعنی اماک، جو کہ ترکی کے جنوب میں ایک مقام ہے، یعنی 2 مقامات دابق یا اماک پر آخری بڑی جنگ کا ذکر ہے حدیث میں۔ انتہائی حیران کن بات یہ کہ 1400 سال پہلے ان مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں آج تسلط کے لیے خونریزی ہو رہی ہے۔
جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد اموی کے مینار پہ نزول کا واقعہ. اسی طرح دجال کے قتل سے متعلق بھی واضح ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیسے مارا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں قتل دجال کے بارے میں بات کروں، ذرا اس سے متعلق ایک اور اہم صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا پیدائش کے وقت جس کے بڑے بڑے دانت ہوں گے، ان دانتوں کے ساتھ لڑکا پیدا ہوگا. وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ نہیں کیا کرے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور دبلا ہوگا، اور اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی، جبکہ اس کی ماں بہت قداور اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی. اس حدیث کے بعد لوگوں کو پھر ابن سیاد پہ شک ہو گیا، کیونکہ اس کے والدین کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، اور ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. لیکن ایک اور مقام جس کا 1400 سال پہلے نام لے کے ذکر ہوا، یہ تو میں بیان کر چکا کہ اسرائیل میں بڑی تعداد میں غرقد یا لیسیم کے درخت لگائے جا رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کے ایمان کے مطابق ان کے بادشاہ یعنی دجال کو پناہ دیں گے. لیکن ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لد کے دروازے پر قتل کریں گے. یہ علاقہ جہاں دجال کے مارے جانے کی خبر ہے، یہ اسرائیل میں تل ابیب سے کچھ 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں 71,000 آبادی رکھتا ایک شہر ہے آج کی دنیا میں. انجیل میں اس شہر کا نام لود ہے، اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد زیادہ تر عرب یہاں سے ہجرت کر گئے، اور اب یہاں اکثریت یہودی آباد کاروں کی ہے، جو شہر کی یوں تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی، ان کی تاریخ میں بھی کئی بار بنی اسرائیل پر اس شہر میں ظلم کیا گیا. یعنی اس شہر کا ذکر انجیل میں بھی ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی یہاں، اور مسلمانوں کے لیے یہ دجال کا مقتل. چنانچہ 2010 میں اسرائیلی حکومت نے 3 میٹر بلند حفاظتی دیوار یہودی اور عرب بستیوں کے درمیان تعمیر کی. اس طرح آبادیاں الگ الگ ہو گئی، اور مسلمانوں کی یہاں مزید آباد کاری پر پابندی عائد کر دی. اس شہر کی آج کے جدید اسرائیل میں اہمیت یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈا ایئرپورٹ بن-گورین ایئرپورٹ موجود ہے، جہاں سے 2015 میں 16 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا. وہ اسی شہر لد میں تعمیر، یعنی دجال کے مقتل میں. گویا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کرتے جب یہاں اس مقام تک پہنچیں گے تو دجال یہاں سے غالباً ممکن ہے یہاں سے بذریعہ طیارہ فرار ہونے کی کوشش کے دوران مارا جائے. وہاں باقاعدہ ایک مقام پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ مستقبل میں یہاں ہمارے بادشاہ قیام فرمائیں گے، یعنی کہ دجال. آخری جنگوں کا ایک اور اہم کردار سفیانی ہے، جو کہ امام مہدی کی مکہ میں بیعت کی خبر سنتے ہی ان کے خلاف نکلے گا، جس کا تعلق طبرانی کی روایات کے مطابق قبیلہ قریش سے ہوگا. مختلف روایات میں ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن اور فلسطین میں کسی جگہ پہ ہوگا، اور ابتدا میں بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والے حکمراں کے طور پہ سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کی مساجد میں غالباً اس کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا. پھر جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا. گویا اسے باطل قوتیں ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک عظیم رہنما کے طور پہ پیش کریں گے، اور اس دوران وہ غالباً کفار سے ایک جنگ کر کے اس میں کامیابی بھی حاصل کر لے گا، تاکہ اس کی دھاک اور اس کا دبدبا مزید قائم ہو جائے. پھر وہ اپنے اصل روپ پہ سامنے آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا. ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب. پہلا لشکر 3 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کے بعد جب باہر نکلے گا شہر سے، تو بیدا کے مقام پر اللہ تعالیٰ
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسے زمین میں اس لشکر کو دھسانے کا حکم دیں گے. چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا, جبکہ دوسرا لشکر بغداد کی طرف نکل جائے گا اور وہاں لوٹ مار اور خوریزی میں مصروف ہو جائے گا. سفیانی کے خروج کا مقام بلوچ شام کا ایک علاقہ اندر بیان ہوتا ہے, جو کہ اب اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے, کیونکہ وہاں اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا. سفیانی کا وہ لشکر جو کہ بغداد کو نکل جائے گا. یہ لشکر تو مدینہ کے پاس زمین میں دھس گیا, لیکن دوسرا لشکر جو بغداد کو نکلے گا اس کا سامنا امام مہدی سے شام میں اس جنگ کے دوران ہوگا جسے احادیث میں جنگ قلب کہا گیا ہے. اور پھر امام مہدی سفیانی کو بحر تبریہ کے کنارے قتل کر دیں گے. وہی بحر تبریہ جس کا پانی یاجوج و ماجوج نے پینا ہے, یا پھر یہ کہ وہ اس وقت پی رہے ہیں.